نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گا اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گی اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی اے انسان تو اپنے رب سے جا کر ملنے تک کسی نہ کسی محنت میں لگا رہے گا حتیٰ کہ جا کر اس سے ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پھر جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کو اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو وہ موت کو پکارے گا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھا، یعنی اس دنیا میں وہ بڑا خوش تھا، خوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا کیوں نہیں بے شک اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے قیامت کے واقعات کو بیان کیا ہے، جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس آسمان کو بھی ختم کریں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور جیسے ہی وہ اللہ کا حکم سنے گا تو فوراً پھٹ پڑے گا اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس پر لازماً ہے کہ اس عظیم الشان رب کی بات کو مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی اب آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں زندہ کر دیے جائیں گے، تو اسی لیے اس زمین کو جو ابھی موجود ہے اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ لے گا، یہاں تک کہ ہر انسان کو صرف 2 قدم ٹکانے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوں گے، اللہ کی قسم اس سے پہلے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا، تو میں کہوں گا اللہ جبریل نے مجھ سے کہا تھا کہ تیرے بھیجے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، اللہ فرمائے گا سچ کہا، تو میں کہوں گا اللہ پھر مجھے شفاعت کی اجازت ہو، چنانچہ مقام محمود میں کھڑا ہو کر میں شفاعت کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ تیرے ان بندوں نے زمین کے گوشے گوشے پر تیری عبادت کی ہے۔ اب زمین کو کیا ہوا؟ پھیلایا گیا۔ کیوں پھیلایا گیا؟ تاکہ سارے انسان اس میں سمائے جائیں، کیونکہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین کو پھیلایا جائے گا، انسان کو صرف قدم رکھنے کی جگہ ملے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر کیا ہوگا؟ مردے ہوں گے، انسان ہوں گے، ان کو باہر پھینک دے گی، اور زمین کے اندر کیا ہوگا؟ جتنے خزانے ان کو بھی باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ کیوں کرے گی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اس کو یہ حکم کس نے دیا ہوگا؟ اللہ نے دیا ہوگا، اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی اے انسان تو اپنے رب سے جا کر ملنے تک کسی نہ کسی محنت میں لگا رہے گا حتیٰ کہ جا کر اس سے ملاقات کرے گا۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے، وہ چاہے نیک عمل میں لگا ہوا ہو چاہے برے عمل میں لگا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی کام انسان کر رہا ہے۔ جو فارغ بیٹھا ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے، کسی نہ کسی کام میں ہر انسان لگا ہوا ہے اور محنت کوئی نہ کوئی مشقت کر رہا ہے۔ انسان زندگی کے سفر میں تکلیفوں سے گزرتا ہے، گزر کر جا کر اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی موت آئے گی، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پھر جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا، یعنی اس سے عذاب ہوگا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نیک لوگوں کا بھی حساب لے گا، یعنی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان بھی حساب تو لیا جائے گا نا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ حساب نہیں ہے، اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ یعنی آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے بندہ پیش ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ، اعمال نامہ ملا، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ کہیں گا جاؤ، درگزر کیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا فرما رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا۔ تو پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آسان حساب سے حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اعمال نامے کی طرف نظر کریں اور درگزر کر دیں۔ جس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، یعنی ایک ایک چیز کی اگر پوچھ گچھ کی جائے تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ تعالیٰ درگزر کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گناہ بھی بندے کے پیش ہوں گے لیکن اللہ فوراً معاف کر دیں گے، جس سے ایک ایک چیز کا سوال کیا گیا، پوچھا گیا تو پھر وہ نہیں بچ پائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اب جس سے آسان حساب لیا گیا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے اہل کے پاس، اس کے جو اہل وہ ہوں گے، جو اس کے گھر والے ہوں گے، ان کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا۔ اب اس دن اس کے گھر والے کون ہوں گے؟ اس کی جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ ہوں گی۔ دوسرے اس دن جو اس کے گھر والے اس دنیا والے ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن تو موجود ہوں گے نا، تو وہ ان کو جا کر دکھائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ لوگوں کو دکھائے گا، کہے گا لو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں کامیاب ہو گیا۔ اب دوسرا شخص وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پشت کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب اسی صورت الحاقہ میں آتا ہے کہ اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہاں پر ہے کہ اس کو پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی بائیں ہاتھ میں بھی آگے کی طرف سے نہیں، پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، وہ سمجھ جائے گا اب جہنم میں جانے والا ہوں، اس لیے وہ موت کو پکارے گا کہ یہی موت مل جائے ختم ہو جاؤں، لیکن ہوگا نہیں۔ کہاں جائے گا؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ جہنم میں جائے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان خوش رہتا تھا، یعنی وہ دنیاوی زندگی میں خوش تھا، اپنی موج مستیوں میں تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہ گمان کرتا تھا کہ میں کبھی لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، اللہ پر آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے تیاری بھی نہیں کی۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، یعنی وہ اس کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا رب تو دیکھ رہا تھا، فرشتے اعمال نامے لکھ رہے تھے اور آج اس کے اعمال نامے اس کو مل گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو یاد کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔